بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کابینہ کا 52واں اجلاس ہوا اور رات گئے تک یہ اجلاس چلتا رہا اور قریباً 5 گھنٹے طویل یہ جلسہ تھا، اجلاس تھا۔ اس کے اندر تمام کابینہ کے ارکان نے وزیر اعلیٰ پنجاب پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے حوالے سے تقریباً 8 ارب روپے کا جو تاریخی رمضان پیکج ہے اس کی منظوری دی گئی، اور اس پیکج کے تحت پنجاب بھر میں 317 رمضان بازار قائم کیے جائیں گے اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ بھی ہوگی، وہ بھی اس رمضان بازار کا حصہ ہوگی۔ جو سب سے بڑی اس میں چیز ہے اور خوشخبری عوام کے لیے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جو آٹا ہے وہ ہمارے کنٹرول ریٹ سے بھی 100 روپیہ کم پہ لوگوں کو ملے گا اور مارکیٹ ریٹ سے وہ بہت زیادہ فرق ہوگا، اور 450 روپے میں 10 کلو کا جو تھیلا ہے وہ تمام رمضان بازاروں میں لوگوں کو دستیاب ہوگا، اور اس پہ حکومت پنجاب 4 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے صرف اس آٹے کے لیے۔ چینی جو ہے وہ مارکیٹ سے 10 روپے کم فی کلو ملے گی۔ 13 اشیاء خوردونوش ایسی ہیں جو کہ 2021 کے ریٹ پہ دی جائیں گی تاکہ لوگوں تک مہنگائی کے اثرات کم سے کم جائیں اور ان کو سہولت دی جائے رمضان کے ماہ مبارک میں۔ مرغی جو ہے وہ 10 روپے فی کلو کم کی جائے گی قیمت اس پہ، اور انڈے فی درجن 5 روپے کم نرخ پہ دستیاب ہوں گے، تو یہ لوگوں کے لیے بہت سہولت ہوگی۔ اور ان بازاروں میں لاہور میں 30 رمضان بازار لگائے جائیں گے، فیصل آباد میں 19، راول پنڈی اور گجرانوالہ میں 16 رمضان بازار ہوں گے، قصور اور بہاولپور میں 12 رمضان بازار قائم کیے جائیں گے، اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی ہوں گے، اور یہ شعبان کے آخری ہفتے سے ان کو فنکشنل کیا جائے گا اور 20 رمضان المبارک سے پھر یہ عید بازار میں تبدیل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان رمضان بازاروں کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بہت سہولت ہوگی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ جو سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے اس سے ان کو کافی آسانی پیدا ہوگی۔ ایک اور اہم فیصلہ جو کل لیا گیا وہ گندم کی خریداری کے حوالے سے ویٹ پروکیورمنٹ پالیسی 2022-23 کی منظوری دی گئی ہے، اور اس پالیسی کے تحت کسانوں سے 2200 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدی جائے گی، اور کابینہ نے 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا جو ہدف ہے وہ رکھا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس ہدف کو مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گندم کی جو غیر قانونی نقل و حمل ہے اس کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، اور صوبائی سطح پر 8 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی ہوگی جو تمام اقدامات کی مانیٹرنگ کرے گی، اور اس کے علاوہ صوبائی، ڈویژنل، ضلعی، تحصیل اور سینٹرز کے لیول کے اوپر بھی خصوصی نگرانی ہوگی، اور PITB کی مدد سے ایک ڈیش بورڈ ہے جس کو یوز کیا جائے گا گندم کی مانیٹرنگ، پروکیورمنٹ کی مانیٹرنگ اور اس حوالے سے تمام اقدامات کی نگرانی کے حوالے سے، اور عارضی سٹاف جو ہے گندم کی نگرانی کے لیے اس کی بھرتی کی منظوری بھی کابینہ نے دی ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت تاریخ ساز فیصلہ جو ہے وہ صوبائی کابینہ نے کل کیا ہے سردار عثمان بزدار کی قیادت میں، اور 1973 میں جو مشنری اسکول قومیائے گئے تھے، نیشنلائز ہوئے تھے، ان میں سے 4 مشنری اسکولوں کا انتظام جو ہے مینجمنٹ وہ واکس پریسبیٹیرین چرچ امریکہ کے جو ہے اس کو سپورٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ بہت تاریخ ساز فیصلہ ہے۔ میرے ساتھ اعجاز عالم آگسٹین صاحب جو ہمارے مائنورٹیز کے منسٹر ہیں تشریف رکھتے ہیں، اور ابھی اس بات کے بعد اور کابینہ کے فیصلوں سے آگاہی کے بعد وہ آپ سے اس پہ مزید بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے ایک نئی سرچ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں نسٹ کے ریکٹر ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید محمود بخاری صاحب، مشہور اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر اکمل حسین، سید طاہر شہباز صاحب ہیں جو فارمر سول سرونٹ ہیں، اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں نئی یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی، اور 10 نئی یونیورسٹیوں کے لیے ایکٹ کی منظوری جو ہے وہ بھی کل صوبائی کابینہ نے دے دی ہے، اور ان کے اندر یہ یونیورسٹیاں اٹک، ٹوبہ ٹیک سنگھ، راجن پور، حافظ آباد، پاک پتن، گجرانوالہ، تونسا شریف، کمالیہ، لیا اور DG خان میں ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ جو یونیورسٹیاں ہیں یہ اپنے ضلع سے باہر سب کیمپس نہیں قائم کر سکیں گی،
لیکن اپنے ضلع کے اندر یہ سب کیمپس بھی قائم کر سکیں گی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سکندریہ کالونی سوڈے بال لاہور میں 34 کنال اراضی پر گریجویٹ کالج گرلز بنانے کا اعلان بھی کیا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ جلد اس پہ کام شروع ہوگا۔ اسی طرح ملٹری شیڈیول کے لیے چولستان میں 15,000 ایکڑ کی منظوری بھی دی گئی ہے، اور پنجاب سیف سٹی اتھارٹی اور چینی کمپنی ہواوے کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہو رہی تھی اس کی مشروط منظوری بھی دی گئی ہے، اور اس کے تحت ہواوے جو ہے وہ سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کی مرمت اور بحالی کا کام بھی شروع کرے گی۔ اس کے علاوہ جو پرانے منٹس تھے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس کے، اس کے جو پرانے منٹس تھی اس کی منظوری بھی کابینہ نے دی ہے۔ اب میں اعجاز عالم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ جو مشنری اسکول ہم نے پریسبیٹیرین چرچ کو دی اس حوالے سے کچھ بات کریں۔ کل جو پنجاب کی کابینہ کا جو اجلاس ہوا، جس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ ہوا ہے، اور جس کو پورے پاکستان میں بسنے والے جو مسیحی خاص طور پر ہیں ان کے لیے بڑی ایک خوشی کی خبر ہے کہ 50 سال کے بعد جو ہمارے اسکول تھے، جس طرح سینٹ فرانسس چرچ اسکول ہے جو کہ انارکلی میں واقع ہے، وہ کیتھولک چرچ کی پراپرٹی ہے، اور اس کے بعد رنگ محل اسکول اور راجہ بازار میں جو اسکول ہے اور سیالکوٹ میں وہ پریسبیٹیرین چرچ کی ہے۔ تو یہ ایسے اسکول تھے جو ڈی نیشنلائز ہوئے تھے جب اسکول، تو ان کو واپس نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت جو سابق حکمران تھے، کیونکہ یہ پراپرٹی بہت مہنگی تھی اور ان پر خاص طور پر نظر تھی، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہ ان کی انتظامیہ کے حوالے یہ دو اسکول کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو پنجاب میں اسکول جو ہیں وہ ڈی نیشنلائز نہیں ہوئے ان کو بھی جو ہے ان کے حوالے کیا جائے گا، مشنری جو ہیں ہمارے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ ہے، اور یہ صرف اور صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور خاص طور پر اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار کو جاتا ہے۔ اور یہ فیصلہ ہونے کے بعد یقین کریں کہ میرے ساتھ جو پریسبیٹیرین ایجوکیشن بورڈ کی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی بیٹھی ہیں، ہمارے ماڈریٹر ہیں لکھا چرچ کے، اور یہ جب میں نے ان کو خبر سنائی تو لوگ خوشی سے رو رہے تھے کہ یہ ایک 50 سال کے بعد پنجاب حکومت میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو اس کے لیے خاص طور پر ہم تمام جو پاکستان کی جو مسیحی کمیونٹی ہے خاص طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار کا، پرائم منسٹر کا اور پوری کیبنٹ کا، کہ جنہوں نے خاص طور پر، اور میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر مراد صاحب نے، کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ہمارے ساتھ پچھلے 2 سال سے ان چیزوں کو کرنے کے بعد یہ اسکول جو ہے وہ انتظامیہ کے حوالے کی ہے۔